نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورة النازعات مکیۃ. سورت النازعات مکی صورت ہے، 2 رکوع ہیں اور 46 آیات ہیں. نازعات کا مطلب ہوتا ہے کھینچنے والیاں، پل کرنے والی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ سورہ نبا کے بعد النازعات نازل ہوئی، یعنی یہ دونوں صورتیں آگے پیچھے نازل ہوئیں. سٹائل اور انداز یعنی اسلوب اور طریقہ اس کا سورہ مرسلات جیسا ہے، سورہ مرسلات سے ملتا جلتا انداز ہے. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر کھینچتے ہیں. نازعات مادہ نون زا عین ہے. نزع کے معنی ہیں کسی چیز کو کھینچ کر نکالنا، پل کرنا کسی چیز کو. غرقن، غرق ڈوب جانا. یہ مزید تاکید کے لیے لفظ آیا ہے. غرق یا اغراق کے معنی ہیں کسی کام میں پوری شدت اور پوری قوت خرچ کرنا، پورے کنسنٹریشن سے، پوری طاقت سے کوئی کام کرنا. ہم اردو محاورے میں کہتے ہیں فلاں شخص کام میں ڈوبا ہوا ہے نا، اپنے کام میں غرق ہے. یا ہم کہتے ہیں وہ بس کسی چیز میں ڈوب کر کام کرتا ہے، یعنی پوری توجہ کے ساتھ، پورے کنسنٹریشن کے ساتھ ہر طرف سے کٹ کے کسی کام پر فوکس کر دیتا ہے. اب یہ کون ہے والنازعات غرقاً؟ اکثر مفسرین جن میں عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم شامل ہیں، ان کی رائے ہے کہ یہاں فرشتوں کی قسم کھائی جا رہی ہے. تو یہاں وہ فرشتے مراد ہیں جو غوطہ لگا کر کافروں کی جانیں شدت سے کھینچ کر نکالتے ہیں. نزع، عالم نزع کی بات کی جا رہی ہے. اندر ڈوبتے ہیں اور ڈوب کر اندر جا کر اور فرشتے جو ہیں جان نکال لیتے ہیں کافر کی. احادیث میں اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ کفار کی جانیں اس طرح نکلتی ہیں جیسے سیخ پر سے کباب کھینچا جائے یا کانٹوں بھری شاخ ریشم میں ڈال کر کھینچی جائے. رگ رگ سے اس کی جان نکلتی ہے. اور یہ بھی سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ اتنی تکلیف سے اس کی جان کیوں نکلتی ہے. بات یہ ہے کہ جو شخص بھی آخرت کو اور اللہ کو بھولا ہوتا ہے، اس زمین سے اور اس زندگی سے بے حد محبت کرتا ہے. ان کی جانیں آسانی سے جگہ چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوتی. زمینی خواہشات نے اس کو جکڑا ہوا ہوتا ہے. جیسے کوئی درخت ہو جس کی جڑیں مضبوطی کے ساتھ زمین میں پیوست ہوں، اس درخت کو اکھاڑنا کتنا مشکل کام ہوگا. بار بار کھینچنا ہوگا تو تھوڑا تھوڑا کر کے وہ اکھڑے گا. اسی طرح کافر کی جان ہوتی ہے، پیوست ہوتی ہے زمین کے اندر، تو اس کو سختی کے ساتھ کھینچا جاتا ہے. کافر کو نزع کے وقت ہی سے نظر آنے لگتا ہے کہ حالت برزخ میں اب عذاب سے پالا پڑنے والا ہے. اس کی روح اس کے جسم کے اندر چھپنا چاہتی ہے، تو فرشتے ڈوب کر اس کی جان غوطہ لگا کر اس کو کھینچ کر باہر نکالتے ہیں. تو کافر پر عالم نزع بہت سخت گزرتا ہے. جہاں تک نزع کا تعلق ہے، موت کے وقت کی سختی کا تعلق ہے، وہ مومن ہو یا کافر سب پہ گزرتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وَلِلْمَوْتِ سَكَرَاتٌ، موت کے لیے تو سختیاں ہیں. تو وہ یقیناً ایک سخت چیز ہے، لیکن
مومن پر وہ سختی کم ہوتی ہے اور کافر کے لیے وہ سختی بہت سخت ہوتی ہے. جان کنی کی کیفیت کافر کے اوپر بہت سخت گزرتی ہے. اور وہ کیا سختی ہوتی ہے، کیا تکلیف ہوتی ہے، اس کو آپ دنیاوی گیجٹ سے میجر نہیں کر سکتے. آپ کوئی پین ڈیٹیکٹر نہیں لگا سکتے نزا کے عالم میں کسی کے اندر کہ جج کر لیں کہ اس کو کتنا پین ہو رہا ہے، اس کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے. کوئی ECG لے لیں، کوئی EEG اس کا لے لیں، پتہ نہیں چلے گا. وجہ یہ ہے کہ یہ سختی جو ہے اس کا تعلق عالم غیب سے ہے. چونکہ عالم الغیب سے تعلق ہے، اس کو دنیاوی طور پہ ڈیٹیکٹ، دنیاوی طور پہ اس کو پرکھا یا پہچانا نہیں جا سکتا. ہوتا یہ ہے انتقال کے وقت کہ کیا پتہ دیکھنے میں محسوس ہو کہ فلاں کی جان تو بہت ہی آرام سے نکل گئی. ہوتا ہے نا، بعض دفعہ یہ فیل ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ بظاہر آسانی سے نکل گئی یا بظاہر بہت مشکل ہو رہی ہے. کسی کی جان بہت عرصے میں نکلتی ہے، کتنے دن وہ ہارٹ لنگ مشین پہ رہتے ہیں یا کوما میں رہتے ہیں یا کوئی اور بظاہر تکلیف میں نظر آ رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ جسمانی طور پہ تکلیف کچھ اور چیز ہے، اور جو روح جان کنی کی تکلیف محسوس کر رہی ہوتی ہے وہ کچھ اور چیز ہے. تو جان کنی کی تکلیف کا تعلق، جو شدت ہے اس کا تعلق روح کے ساتھ ہے دراصل. تو دیکھنے میں ہو سکتا ہے کہ لگے کہ فلاں کی جان تو بہت آسانی سے نکل گئی، لیکن جو سختی روح پر ہو رہی ہوتی ہے اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا. ہم کہتے ہیں نا کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں چلا، ان کا تو سوتے میں انتقال ہو گیا. سنا ہوگا آپ نے. تو اللہ کرے کہ ہم سب کی جان بہت آسانی سے نکلے. لیکن بہرحال ہمیں دعا کرنی ہے کہ اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت. اللہ تو میری مدد فرما موت کی بے ہوشیوں اور موت کی ڈبکیوں کے اوپر. اللہ بچائے ہم کو اور اللہ ہماری مدد کرے. غمرہ کہتے ہیں نا گہرے پانی کو، موت کی ڈبکیوں پر، سکرات بے ہوشیوں پر اور موت کی بے ہوشیوں پر. تو یہ چیز کسی کے آبزرویشن میں جو آ رہی ہوتی ہے اس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. تو ہمیں اپنی طرف سے یہ نہیں اسٹیٹمنٹ دینا چاہیے کہ فلاں کی جان بہت آسانی سے نکل گئی اور فلاں کی جان تو نکل ہی نہیں رہی تھی، اتنی مشکل سے نکلی، اس کو تو بہت سختی اٹھانی پڑی. ہم نہیں کہہ سکتے. تو بہرحال جو تفسیر ہمیں ملتی ہے اسلاف سے اور صحابہ سے وہ یہ کہ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا سے مراد وہ فرشتے ہیں جو کفار کی جان نکالتے ہیں اور سختی کے ساتھ نکالتے ہیں. اور اس کی دلیل ہمیں قرآن کی مزید آیات سے بھی ملتی ہے، جہاں آتا ہے کہ فرشتے آتے ہیں ان کی جان نکالنے کے لیے. سورہ انفال میں بھی مضمون گزر چکا ہے، اور وہ مارتے ہیں ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں کے اوپر. یہ ہم مضمون پڑھ چکے ہیں، ایک سے زیادہ مقامات پر قرآن میں آ چکا ہے. تو بس بات اس وقت جو ہے وہ کیا، کیوں اور کیسے کی بات نہیں، بات اللہ سے پناہ مانگنے کی ہے کہ اللہ تعالی ہم اس کیٹیگری میں نہ ہوں. وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور آہستگی سے نکال کر لے جاتے ہیں. ناشطات کا مادہ نون شین طا ہے. نشطا کے معنی ہیں آسانی، آہستگی. کنویں سے آسانی سے ڈول کھینچ لینا، ویل سے آسانی سے پانی نکال لینا، یہ ہے نشاط. کوئی ناٹ بندھی ہوئی ہے، کوئی گرا ہے، کوئی بندھن ہے، اس کو سہولت کے ساتھ کھول دینا، اس کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے. اور اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، نشاط کی کیفیت کہتے ہیں. طبیعت کھلی ہوئی ہے، کوئی کانفلکٹ نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ طبیعت میں نشاط ہے، طبیعت کھلی ہوئی ہے. ایبزارپشن اور جذب کی کیفیت بڑھی ہوئی ہے، خوشی کی کیفیت ہے. وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا سے مراد لیے گئے ہیں وہ فرشتے جو مومنوں کی روحیں قبض کرتے ہیں نرمی سے اور آسانی سے. جیسا کہ احادیث میں آتا ہے کہ مومن کی جان اس طرح نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے ایک قطرہ نکل جائے. مشکیزہ سمجھتے ہیں؟ واٹر سکنز جو ہوتی ہیں، اس سے ایک قطرہ کتنی آسانی سے نکل کے باہر آ جاتا ہے. اس طرح مومن کی جان بہت آسانی سے نکل جاتی ہے، یعنی کہ روح اور جسم کی گرہ بہت آسانی سے کھل جاتی ہے. اور وجہ کیا ہے کہ مومن تو بس ایسا ہے نا، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل. مومن تو ایسے جیسے کہ وہ اجنبی ہے دنیا میں یا راستہ گزرتا مسافر. اٹیچمنٹ نہیں ہوتا نا دنیا سے، دلچسپی نہیں ہوتی بہت زیادہ.
اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے دنیا 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 کی فکر نہیں ہوتی. دنیا اس کو بہت انٹرٹین نہیں کرتی, دنیا اس کو بہت انجوائبل نہیں لگتی, اس کا دل نہیں لگتا, اس کا دل اٹکا ہوا ہے آخرت میں, اس کی فکر اس کے ذہن پر سوار رہتی ہے. تو مومن تو پہلے ہی جانے کو تیار بیٹھا ہوتا ہے, وہ تو ویسے ہی ڈیٹیچڈ ہوتا ہے دنیا سے. اس کے جذبات اور اس کے احساسات اور اس کی امیدیں اور اس کی امنگیں اور ایسپریشنز وہ دنیا کے ساتھ پیوستہ وابستہ ہوتے ہی نہیں. منتظر ہوتا ہے کب بلاوا آئے, کس وقت روانہ ہو جائیں. جیسے کہ ٹرانزٹ لاؤنج میں موجود مسافر اپنا سامان سمیٹ کر تیار جانے کو تیار بیٹھا ہوتا ہے, تو وہ تو جان منتظر ہوتی ہے, روح تو منتظر ہوتی ہے لوٹنے کی طرف. تو نہایت نرمی سے فرشتے یہ جسم اور روح کی گرہ کھول دیتے ہیں. تو یہاں بھی یاد رکھیے کہ روحانی کیفیت کا ذکر کیا جا رہا ہے. جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ کسی کو نزا کے عالم میں دیکھیں کہ جان نکلنے میں دیر ہو رہی ہے, تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس پر سختی ہو رہی ہے. بظاہر دیکھنے میں ہو سکتا ہے نظر آ رہا ہو تکلیف ہو رہی ہے, لیکن روح انتہائی پرسکون ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی سر میں درد تھا جب آپ کا انتقال ہونے والا تھا. آپ بھی جان کنی کی تکلیف کو جسمانی طور پہ محسوس کر رہے تھے, لیکن آپ کی روح کتنی پرسکون ہوگی کہ آپ فرما رہے تھے کہ اللہم رفیق الاعلی, اللہ کی طرف جو کہ بہترین رفیق ہے, اعلیٰ رفیق ہے. اور فاطمہ رضی اللہ عنہا وہ آپ کے پاس موجود تھیں, آپ کو دیکھ رہی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کٹورے میں پانی تھا, آپ پانی میں دونوں ہاتھ ڈال کر چہرہ پونچھتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے لا الہ الا اللہ, کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے, وللموت سکرات, اور موت کے لیے سختیاں ہیں. سنا ہے لوگوں سے, اب کوئی ویریفیکیشن تو نہیں ہے, لیکن کہتے یہ ہیں کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں جب ان کا انتقال ہونے والا ہوتا ہے تو ان کو پسینہ زیادہ آتا ہے. سنا ہے آپ نے؟ واللہ عالم. وہ آپ سے میں کہہ رہی ہوں نا کہ ویریفیکیشن کوئی نہیں اس کی, اس میں بھی ہم کو دلیل نہیں بنا سکتے اس بات کو, سنا ہے بس, سنی سنائی سی ایک بات ہے, واللہ عالم. اس لیے شاید اس لیے انہوں نے یہ کہا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آ رہا تھا. کیا پتہ اس وجہ سے انہوں نے یہ کوئی دلیل جو ہے وہ نکالی ہو, اللہ بہتر جانتا ہے. بہرحال بات اتنی ہے کہ کسی کی جان کنی کی تکلیف دیکھ کر کسی قسم کا گمان اس کے بارے میں نہیں کرنا چاہیے کہ یہ گناہ گار تھا یا یہ نیک تھا. ہم نہیں جج کر سکتے, اس کی روح پر کیا گزر رہا ہے بس وہ خود ہی جانتا ہے. اس کی روح پر کیا گزر رہی ہے وہ خود جانتا ہے. اور جسمانی طور پہ ایک جو ایک نیچرل پروسیس ہے وہ اپنی جگہ ہے. یوں سمجھیں جیسے کوئی انتہائی بد کردار شخص پیدا ہو رہا ہو یا انتہائی نیک انسان پیدا ہو رہا ہو. ماں تو ایک تکلیف سے گزرتی ہی ہے نا, لیبر پینس تو ایک ہی جیسے ہوتے ہیں نا, اس میں تو فرق نہیں ہوتا کہ کوئی رسول پیدا ہو تو ماں کو تکلیف نہ ہو. ہم نے پڑھا مریم علیہ السلام کے بارے میں, ان کو اذیت ہوئی تھی, درد ذی ان کو بھی ہوا تھا. تو چاہے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, وہ ایک نیچرل پروسیس جس کا کہ جسم سے جس کا تعلق ہے وہ اپنی جگہ بہرحال تھا. تو اسی طرح کوئی دنیا سے جائے تو جسمانی تکلیف وہ جو ایک پروسیس ہے وہ چاہے کوئی نبی ہو رسول ہو اس پر بھی بہرحال تھوڑی بہت سختی تو گزرتی ہے ہی. تو نیکی یا بدی سے اس کا تعلق نہیں تکلیف محسوس کرنے کا, لیکن جو روح کی کیفیت ہے, جو روح نشاط محسوس کر رہی ہوتی ہوگی دنیا سے جاتے ہوئے. جیسے کہ آپ دیکھیں کوئی امریکہ میں رہتا ہے اور وہاں اس کا دل نہیں لگتا, اور جب اس کو لوٹ کے واپس چھٹیوں میں یا اپنے گھر پاکستان آنا ہوتا ہے تو کیسی بے چینی, کیسی خوشی کی کیفیت ہوتی ہے نا. لیکن جو ایک فزیکل پروسیس ہے, انتظار کرنا, ٹکٹ بک کرانا, لاؤنج میں جا کر بیٹھنا, پھر کریمپ ہو کے اپنی سیٹ پر بیٹھنا جہاز کے اندر, اور پیروں کے اوپر ورم آنا اور سوجن ہونا, وہ سب تو ہے. ٹھیک ہے, جسمانی تکلیف تو محسوس کرے گا, ہر ایک تو فرسٹ کلاس میں سفر نہیں کر سکتا نا. تو بہرحال سفر کی تکلیف اپنی جگہ, لیکن اس کے اندر جو ایکسائٹمنٹ اور جو اس کے اندر ایک خوشی ہوتی ہے کہ میں لوٹ کے اپنے گھر جا رہا ہوں, وہ ایک بڑی چیز ہوتی ہے نا. تو یوں سمجھے یہ ایسی ہی مثال ہے کہ وہ لوٹ کے بس اپنے گھر جا رہی ہے روح, اس کو اللہ کے پاس جانا ہے, اس کی خوشی تو بس وہ روح ہی محسوس کرتی ہوگی. اور ہاں, ایک جسمانی جو عمل ہے وہ تو پورا ہو کر ہی رہنا ہے. لیکن یہ دعا ضرور ہی ہم مانگیں کہ اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت,
خیال آتا ہے کہ ابھی تو اور اتنی امپورٹنٹ دعائیں ہیں، جب مرنے لگیں گے تو اس سے پہلے مانگنا شروع کر دیں گے، تو پوسٹ پون مت کریں، پتہ نہیں کام ہوتے ہیں کہ نہیں، موت تو آنی ہی آنی ہے، وہ تو ضروری ہے، تو ساتھ ساتھ اس کو ضرور ہی انسان شامل کر کے رکھے۔ پھر آگے فرمایا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، اور ان فرشتوں کی جو کائنات میں تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں۔ سبح، یہ سبح للہ میں ہم کافی دفعہ اس کے بارے میں بات کر چکے ہیں، مادہ سا سین با ہا ہے، مطلب ہے تیرنا۔ مراد ہے کہ فرشتے سہولت کے ساتھ سوئفٹ اور سموتھ موومنٹس کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ عربی زبان میں بہت اعلیٰ اور عمدہ چال چلنے والے گھوڑے کو سابح کہتے ہیں، سابح، جو سوار کو جھٹکا نہ دے۔ تو فرشتے تیزی کے ساتھ انسان کی روح کو لے لیتے ہیں اور تیزی کے ساتھ وہ آسمان کی طرف چڑھتے ہیں۔ فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، جو حکم بجا لانے میں سبقت کرتے ہیں۔ سبقت کرنا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، اللہ کے احکامات پر سستی کے ساتھ نہیں، کسل مندی کے ساتھ نہیں، لتھارجی کے ساتھ نہیں، بلکہ شوق کے ساتھ، انسپریشن کے ساتھ وہ کام کرنا چاہتے ہیں جس کا اللہ حکم دے، اور تعمیل کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانا چاہتے ہیں کہ پہلے میں کر لوں یہ کام، میری قسمت میں یہ آنر آ جائے کہ میں اللہ کا حکم بجا لاؤں، سب سے پہلے میں یہ کام کر لوں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ فالمدبرات امرا، پھر حکم الہی کے مطابق معاملات کا انتظام چلاتے ہیں۔ جو حکم جس طرح دیا گیا ہوتا ہے پوری ذمہ داری سے اس کو اسی طرح سر انجام دے دیتے ہیں، تدبیر کرتے ہیں معاملے کی، اچھی طرح اس حکم کو لا کر نافذ کر دیتے ہیں۔ تو یہ 5 آیات ہیں جن کے بارے میں خیال یہ ہے کہ یہاں فرشتوں کی بات کی جا رہی ہے۔ جیسے اسی اسلوب کی دوسری صورتوں کے بارے میں ہم نے بات کی تھی کہ کچھ کا خیال ہے کہ فرشتوں کی قسم کھائی جا رہی ہے، فرشتوں کا ذکر ہے، کچھ کا خیال ہے کہ ہواؤں کا ذکر ہے۔ تو یہاں بھی یہ ایک رائے ملتی ہے کہ کچھ کا خیال ہے کہ یہاں ہواؤں کی قسم کھائی گئی ہے، ہواؤں کا ذکر ہے۔ بعض نے کہا کہ جہاد کے گھوڑوں کا ذکر کیا گیا ہے، جیسے کہ والعادیات کے بارے میں خیال ہے کہ والعادیات ضبحا، قسم ہے گھوڑوں کی جو کہ ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں، تو وہاں تو اتفاق ہے سب کا کہ والعادیات میں ذکر گھوڑوں کا کیا گیا ہے۔ تو کچھ کا خیال ہے کہ یہاں بھی گھوڑوں ہی کا ذکر ہے۔ تو یہ مختلف خیالات ہیں جو کہ سامنے ہم نے دیکھ لیے اپنے۔ ایک اور خیال بڑا ہی خوبصورت ہے، اس میں کچھ صوفیانہ سا مزاج نظر آ رہا ہے۔ اب اس میں بات کیا ہے، قبول کرنا نہ کرنا یہ آپ کے اوپر ہے۔ چاہیں تو آپ کہہ دیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہم قبول کرتے ہیں، اور آپ نہیں قبول کرنا چاہتے تو نہ قبول کریں، فرشتوں تک محدود رکھ لیں اپنے آپ کو، ایمان پہ فرق نہیں پڑے گا، بس علمی دلچسپی کی تھوڑی سی باتیں ہیں۔ ایک خیال جو ظاہر کیا گیا جس کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ اس میں صوفیانہ سا مزاج نظر آتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کیفیات، یہ جو یہاں پہ 5 آیات ہیں، یہ دراصل روح کی کیفیت بیان کر رہی ہیں کہ انسان کی روح کس طرح درجہ بدرجہ، سٹیج بائی سٹیج معصیت اور گناہ کے رجحانات سے خود کو پاک کرتی ہے، یا یوں کہہ دیں روح کے بجائے کہ نفس کی کیفیات ہیں۔ یہ جو 5 آیات ہیں اس میں انسان کے نفس کی کیفیات بیان کی جا رہی ہیں کہ کس طرح انسان درجہ بدرجہ، سٹیج بائی سٹیج معصیت اور گناہ کے رجحانات کو اپنے آپ سے دور کرتا ہے، انسان نفس سے اکھاڑ کر باہر نکالتا ہے پہلے۔ والنازعات غرقا، یہ جو گناہ کی عادتیں اور اللہ کی نافرمانی انسان کی طبیعت کا، سرشت کا حصہ بن چکی ہوتی ہے، کتنی سختی کے ساتھ جہاد کرنا پڑتا ہے اپنے ساتھ۔ ان عادتوں کو جو اتنی پختہ ہو گئی ہوتی ہیں کیسے اکھاڑنا ہوتا ہے اپنی زندگی سے، یہ اس کا ذکر ہے۔ والنازعات غرقا، اپنے نفس کے ساتھ انسان جہاد کرتا ہے اور توجہ کے ساتھ وہ ان چیزوں کو اکھاڑ پھینکتا ہے، برائی کے رجحانات کو، معصیت کے رجحانات کو۔
جب یہ گناہوں کا بوجھ وہ اپنے نفس سے دور کر دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ ناشطاتی نشطا، نشاط کی کیفیت طاری ہونے لگتی ہے، طبیعت ہلکی ہو جاتی ہے، طبیعت میں نکھار آ جاتا ہے۔ جب گناہوں کا بوجھ دور ہوتا ہے، طبیعت ہلکی ہوتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، اب تیزی کے ساتھ اللہ کے احکامات پورے کرنے کا دل چاہتا ہے۔ اللہ کے احکامات بوجھ نہیں لگتے، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے طبیعت میں فرحت محسوس ہوتی ہے، طبیعت میں راحت آ جاتی ہے، نشاط کی کیفیت، دل کھل جاتا ہے، انشراح صدر انسان کو حاصل ہوتا ہے، خوشی خوشی وہ اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا چاہتا ہے، وہ مصیبت نہیں لگتے، اللہ کے احکامات برڈن نہیں لگتے۔ اور فالسابقات سبقا، پھر جب یہ طبیعت ہو جاتی ہے تو اب مسلمان دوسروں سے سبقت کرنا چاہتا ہے، فاستبقوا الخیرات والا بن جاتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ سب سے آگے نکل جائے نیکیوں میں، کسی سے پیچھے نہ رہے، بس موقع چاہیے اس کو اللہ کی اطاعت کا، دوڑ جاتا ہے اطاعت کرنے میں۔ فالمدبرات امرا، اور اگر کبھی اس کو طاقت مل جائے، قوت مل جائے، تو اللہ کے احکامات کو نافذ بھی کرتا ہے۔ ایسے ہی لوگ ہیں جو کہ اللہ کے دین کو نافذ کرتے ہیں۔ تو واللہ عالم، یہ چند خیالات ہیں جو کہ مفسرین کی طرف سے ہمیں ملتے ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دنیا کی مثال اس کپڑے کی سی ہے جو اول سے آخر تک پھاڑ دیا گیا ہو اور بس سرے پر ایک دھاگے سے وہ جڑا رہ گیا ہو، اور یہ آخری دھاگا بھی بس عنقریب ٹوٹنے ہی والا ہو۔ تو اگر اس حدیث کو ہم اپنی زندگی پر اپلائی کریں تو حقیقت ہے کہ ہمارا تعلق اس دنیا سے ان سانسوں کی تار کے ذریعے ہی تو ہے نا، آخری سانس کے ساتھ تعلق ڈسکنیکٹ ہو جائے گا، منقطع ہو جائے گا، سب اپنی قبروں میں سو جائیں گے، اور سور کی آواز ہی سے پھر ہماری آنکھ کھلے گی۔ اب اس قیامت کا ذکر کیا جا رہا ہے، فرمایا یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ، جس روز ہلا مارے گا زلزلے کا جھٹکا اور اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا پڑے گا، کچھ دل ہوں گے جو اس روز خوف سے کانپ رہے ہوں گے، نگاہیں ان کی سہمی ہوئی ہوں گی۔ راجفہ، کپکپی، زلزلہ، سورہ حج میں اس کی لفظی تصویر موجود ہے۔ پہلے سور پر زلزلہ آ جائے گا، ایک کے بعد ایک جھٹکا، رادفہ، تتبعها الرادفہ، ایک جھٹکا آئے گا زلزلے کا، اس کے بعد دوسرا، پھر تیسرا، کنٹینیول پے در پے جھٹکے لگتے رہیں گے۔ رادفہ ردیف سے لفظ بنا ہے، ردیف کہتے ہیں اس سوار کو جو گھوڑے پر پیچھے بیٹھا ہو، اصل گھڑ سوار کے پیچھے جو گھوڑے پر بیٹھا ہوتا ہے اس کو ردیف کہتے ہیں۔ تو قیامت کی ہلچل کا ذکر کیا گیا، دو سور کی پھونکوں سے سب ملیا میٹ ہو جائے گا، دلوں کا حال کیا ہوگا؟ خوف سے کانپ رہے ہوں گے۔ واجفہ، واو جیم فا مادہ ہے، مطلب ہوتا ہے تیزی سے بھاگنا، دل دھڑک رہے ہوں گے تیزی کے ساتھ، ہارٹ بیٹ تیز ہو رہی ہوگی، اور نگاہیں خوف سے جھکی ہوں گی، دل دھک دھک کر رہے ہوں گے، نظریں شرمندگی اور پچھتاوے سے زمین میں گڑی ہوں گی۔ یہ کس کا حال بیان ہو رہا ہے؟ یقیناً اس شخص کا کہ جس کی جان والنازعات غرقاً کے طریقے پر نکالی گئی ہوگی۔ یہ کفار کا، منافقوں کا حال ہوگا، ایسے گھبرا کر اور دہشت زدہ ہو کے اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ تو اپنے لیے انسان سوچتا ہے کہ ابھی تو وقت نہیں آیا، یہ جس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے، ابھی تو اس شرمندگی سے، اس ندامت سے بچنے کے لیے عمل انسان کر سکتا ہے، لیکن سب لوگ ایسے نہیں جو سبق حاصل کر لیں، جو دنیا کی زندگی میں مگن ہیں، مست ہیں، اور جن کو بال کی کھال نکالنے کا اور صرف سوالات پوچھنے کا جن کو شوق ہوتا ہے، تو ان کا بھی ایک طرز عمل ہے جو کہ یہاں بتایا جا رہا ہے آگے۔ کچھ لوگ ضرورت سے زیادہ ہی بہادر بنتے ہیں، زیادہ اسمارٹ ایلیکس ہوتے ہیں،
اللہ سے ڈرنا بھی اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ دنیا میں ان کی گفتگو کا انداز بتاتا ہے اب یہ صرف قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد ہی اس کو سچ اور حق مانیں گے۔ تو کیا حال ہے ان کا؟ اب قیامت کا منظر بیان کیا، پھر اب دنیا میں ایک طرز عمل بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا قیامت کے دن وہ حال ہوگا کہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ۔ کیا کہتے ہیں دنیا میں؟ یقولون انا لمردودون فی الحافرہ۔ یہ لوگ کہتے ہیں کیا واقعی ہم پلٹا کر واپس لائے جائیں گے؟ حافرہ، حفرہ، حافرہ کے معنی ہے گڑھا کھودنا، یا نقش قدم بھی اس کا مطلب ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کیا ہم الٹے قدموں لوٹائے جائیں گے؟ تو یہ تو بات ان کو بہت ہی فنی لگی، بہت ہی ہنسی آتی ہوگی اس بات پر۔ ایک تصویر سی انسان کی آنکھوں کے سامنے بنتی ہے، بہت سنجیدہ شکل بنا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہوں گے، اندر سے ہنسی ابل رہی ہوتی ہوگی کہ اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، کیا واقعی ہم پلٹا کر واپس لائے جائیں گے؟ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، جب ہم کھوکھلی بوسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے۔ ان کا یہ تو بڑی ہی آج کی اگر اصطلاح میں ہم کہتے ہوں گے تو بہت ہی ان سائنٹیفک بات آپ نے کی، ویری ان سائنٹیفک اپروچ۔ یہ نہیں ہو سکتا، لاجیکلی اٹ از ناٹ پاسبل۔ اگر دیکھا جائے تو یہ ناممکن ہے، آج تک کوئی زندہ نہیں ہوا مرنے کے بعد۔ مسئلہ کیا ہوتا ہے آخرت کا انکار کرنے والوں کا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وہی لمیٹیشنز سمجھتے ہیں جو انسانوں کی لمیٹیشنز ہیں، جو انسانوں کی محدودیت ہے، سمجھتے ہیں کہ اللہ بھی بس ایسا ہی محدود ہے جیسے کہ انسان محدود ہیں۔ نخرہ، نون خا را مادہ ہے، اتنی پرانی ہڈی کہ اس کے اندر سوراخ ہو گئے ہوں۔ تو کہتے تھے کہ اچھا جب ہم پرانی بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر لوٹائے جائیں گے؟ قالوا تلک اذن کرۃ خاسرہ، کہتے تھے یہ واپسی تو پھر بڑے گھاٹے کی ہوگی۔ کہتے تھے اگر لوٹائے گئے تو پھر تو بڑی شامت ہے۔ اب چاہے یہ مذاق میں بات کرتے ہوں کہ بھئی پھر تو مارے گئے، اب تو پھنس جائیں گے اگر اٹھائے گئے، دین وی ریئلی ہیڈ اٹ، اگر اللہ نے ہمیں اٹھایا۔ کہنے کو مذاق کا انداز ہے، لیکن اس مذاق میں بہرحال ان کی بے چینی، ایک اندیشہ، ایک فیئر جھلک رہا ہے۔ قیامت کو جھٹلا کر ان کا دل اندر سے مطمئن نہیں تھا۔ ایک خوف، ایک فیئر کبھی کبھی ابھرتا تھا کہ واقعی اگر اللہ نے حساب لے لیا تو ہمارے اعمال تو ایسے ہیں کہ جن پر سخت سزا ملے گی۔ جیسے بعض لوگوں کو آپ نے کہتے سنا ہوگا کہ اچھا ٹھیک ہے چلو تھوڑی دیر کو چلے جائیں گے جہنم میں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں باقاعدہ، اس کا مطلب ہے کہ جو وہ اعمال کر رہے ہیں اس پر ان کو پتہ ہے کہ ہمیں جہنم کی سزا ملے گی، تبھی کہہ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے نا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان تو اپنے اوپر خود گواہ ہے۔ تو جو کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم جہنمی ہیں، ہاں چلو ٹھیک ہے چلے جائیں گے جہنم میں، اس کا مطلب ہے کہ ان کو یہ فیل ہوتا ہے۔ اور وہ جو کہتے ہیں کہ ہم تم جیسے تو نیک نہیں ہیں، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ کہنے کو ایک لائٹ ہارٹیڈ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، لیکن بہرحال اندر ایک وسوسہ، ایک اندیشہ، ایک خدشہ جو ہے وہ جھلک رہا ہوتا ہے کہ ہاں اپنے اعمال کے بارے میں ان کو بے چینی ہے کہ یہ اعمال ویسے نہیں ہیں جیسے ہونے چاہیے۔ اللہ کی ناراضگی کا صدور ہم سے ہو رہا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں کا صدور ہم سے ہو رہا ہے۔ لیکن پھر کیا؟ پھر جو اس کا تقاضا تھا، کیا آخرت کے خسارے سے اگر بچنا ہے تو پھر عمل تبدیل کرنا ہوگا، یہ تقاضا، یہ ڈیمانڈ بہت بھاری لگتی تھی، تو بات کو ٹال دیتے تھے کہ چلو ٹھیک ہے جب آئے گی تو دیکھیں گے، کل کی فکر میں آج کا مزہ کیوں کرکرا کریں۔ اب اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ ہے کیا؟ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، حالانکہ یہ بس اتنا کام ہے کہ ایک زور کی ڈانٹ پڑے گی اور یکا یک یہ کھلے میدان میں موجود ہوں گے۔ ساہرہ، سین ہا را مادہ ہے، مطلب ہوتا ہے جاگنا۔ ساہرہ جاگنے والی، زمین کو کہا گیا ساہرہ۔ زمین ہر وقت جاگتی رہتی ہے، اپنے کام میں لگی رہتی ہے، سوتی نہیں۔
تو کھلے ہموار میدان کو بھی ساحرہ کہا گیا ہے۔ سور کی زوردار آواز کو ایک ڈانٹ سے کمپیئر کیا گیا۔